اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تیسرے بارے کا چھٹا رکوع ہے، نیکی اور بدی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ 274 آیات سے صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو وہ تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے اور انہیں نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ 273 اور 274 آیت پڑھی۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے، جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دیتا ہے۔ یہ اس لیے ہے، یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت میں تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سود کو تباہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر ناشکر گناہ گار کو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو سود باقی رہ جائے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارے ہی پاس ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ 218 اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ 281 آیات۔ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے بہت عظیم نشانیاں تھی۔ جیسے 274 میں انفاق پر یہ آیت ختم ہو گئی ہے، اختتام ہو گیا ہے۔ انفاق کی جو آیات چل رہی تھی سورۃ البقرہ میں، یہاں تک ہی ہے۔ اگلی آیات ربو پر ہے، سود پر ہے، جس میں لینے کا مزاج ہے، خود غرضی، بخل، ضرورت مند کو قرض دو تو اس پر بھی لو منافع۔ سود ہمیں دین میں کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا، سود ہمارے دین میں کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا۔ سیدھی اور صاف بات تو یہ والی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے سود۔ اور توبہ کی جو شرائط ہے، اس میں یہ شیطان انسان کے جسم میں حاوی ہو جاتا ہے، اور جنات کی نظر کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے۔ اثر سے بیماری بھی پہچانی جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں جی اس کو کچھ کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو جسمانی بیماریاں شیطانی اثرات سے ہوتی ہیں، پاگل پن اور مرگی وغیرہ، یہ کس کی طرف سے؟ یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام جن کو سکن کی بیماری ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ شیطان نے چھو لیا ہے مجھ کو تکلیف میں، عذاب میں، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے انسان کا، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو روحانی بیماریاں جن کو نفسیاتی بیماریاں کہتے ہیں، یہ تو عام پائی جاتی ہیں۔ وہم کی بیماری، جنون کی بیماری، پاگل پن کی بیماری، یہ چیز عربوں کے ہاں جانی پہچانی بیماریاں تھی۔ اس سے مثال دے کر سود لینے والے کا حال بیان کیا گیا ہے۔ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کی شکر گزاری
کرنی ہے. جیسے یہ آیت سورۃ نمل کی 19ویں آیت ہے، اور اس میں ہمیں اگر سود وغیرہ کی ہمیں لت لگ جاتی ہے تو توبہ کی شرائط ہے. اگر کیا ہے توبہ کی شرائط؟ ایک، رک جانا، دوسرا شرمندگی، تیسرا ندامت، آئندہ کفارہ. ٹھیک ہے، آئندہ کے لیے کفارہ یعنی جھک جانا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے. یمحق، میم ہا قاف روڑ ہے، اس کا محقاق سے نکلا ہے. معنی چاند کا آخری طریقوں میں مطلع سے غائب ہو جانا، نظر نہ آنا، مٹا دینا، ختم کر دینا. اللہ تعالیٰ سود کا مال ضائع کر دیتا ہے اور صدقات کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. یعنی 1 کے 10 یا 1 کے 70 گنا اس میں برکت عطا کرتا ہے. تو اسلام کا یہی مزاج ہے کہ وہ بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے. اور سود کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا نہ شکری کرنے والے کو. یہ اسمن گناہ ہے، کیونکہ حقوق العباد میں کمی کی گئی. ان کو ضرورت تھی تو ضرورت پہ بھی سود لیا گیا. تو ہمیں عمل صالحہ میں نماز اور زکوٰۃ، جب تک یہ چیزیں نہ ہو انسان برائی سے بچ ہی نہیں سکتا، کامیابی نہیں حاصل کر سکتا کسی بھی صورت. تو ہمیں یہ جو بیماریاں آپ کو پیچھے بتائی ہیں نا، جسمانی اور روحانی، اس سے بچنے کی پوری کوشش. صحابہ کرام کا طرز عمل، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہر برے کام سے رکنے والے، دنیاوی فائدوں کی بجائے اخروی فائدوں کی فکر کرنے والے. ہم نے بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی فکر آخرت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے امور کی شراز بندی کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے. اور جس کا حد دنیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے منافقوں کا شرازہ منتشر کر دیتا ہے، اس کی فقیری کو اس کی پیشانی پر رکھ دیتا ہے، اور اس کے پاس دنیا میں اس کے مقدر کے مطابق پہنچتی ہے. کہ دیکھیں اس میں ایمان والوں کی فکر اہل جیسے فکر صحابہ آپ نے پیچھے دیکھ لی کہ وہ ہر وقت نیکیوں کی جستجو میں لگے رہتے تھے. تو یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کی فکر کی نا، تو دنیا خود ہی ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں آ جائے گی کہ یہ بندہ تو مجھے پا ہی نہیں رہا، یہ بندہ تو مجھے مانگ ہی نہیں رہا، کسی طریقے سے تم مجھے اپنا لو. تو دنیا اس طریقے سے اس کے قدموں میں آئے گی. اور جو آخرت پانا چاہتا ہے تو وہ فقیری اس کی پیشانی پہ، اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی کہ یہ تیرا مقدر ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ مقدر کے مطابق چلتے رہتے ہیں بس. لیکن مقدر کیسے بدلے گا؟ مقدر ہمارا ایسے بدلے گا کہ جب ہم صحابہ کی سیرت پڑھیں گے، صحابہ کو مانیں گے اور پوری بچنے کی کوشش کریں گے. جب میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حرام ہے تو حرام ہے، اللہ نے فرمایا حلال ہے تو حلال ہے، تو اللہ نے ادھر صاف بتا دیا کہ یہ تم جو کسی کی مدد کرنے کے لیے بھی پیسہ دیتے ہو تو اس کے اوپر پیسے بٹورتے ہو کہ اتنا حصہ میرا، اتنا بڑھا کے میں لوں گا. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ ہمارا جو سارے کا سارا مال تھا نا، عزت سے کمایا ہوا، وہ سارا حرام میں چلا گیا، سود میں چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ سود سے کیا کرتا ہے؟ وہ مٹاتا ہے مال کو. ٹھیک ہے، 276 آیت میں یمحق اللہ، ابھی آپ کو میں نے روٹ ورڈ بتایا، یمحق، میم ہا قاف اس کا روٹ ورڈ تھا. یمحق اللہ الربا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتَ، کہ مٹاتا ہے اللہ کس کو؟ الربا، سود کو، الصدقات، اور بڑھاتا ہے کس کو؟ صدقات کو. واللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کلو ہر کفار نہ شکرے کو، اور عظیم گناہگار کو، بعد گناہ کرنے والے کو. اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ایسے بندوں کو. جب اللہ نہیں پسند کرتا تو باقی کیا چیز رہ گئی.
پچھلی آیات میں بھی ایک طرف صدقہ خیرات دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے، دوسری طرف سود سے شدت سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب رضا الہی پانے والوں کے پھر سے رویے جو صحابہ کرام کی نظر سے، کھلے اور چھپے صدقات کرنا، تجارت حلال ہے برکت ہوگی، سود کی حرمت، سود گھٹتا ہے، سود خور کی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ شکر گزاری کے فوائد، نیکیاں کرنے والے کو نہ کوئی رنج ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو ان چیزوں سے باز نہیں نہ آتا، سود سے باز نہیں آتا، بے حیائی برے کاموں سے باز نہیں آتا، تو وہ تیار رہے کس کے ساتھ؟ سود خور کی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتا ہے ان کے ساتھ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توفیقیں مانگنی ہے، کیونکہ اللہ نے 279 آیات میں بتا دیا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم نہیں توبہ کر رہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں توبہ کرنی ہے۔ مطلب اگر تم پلٹ آؤ، توبہ کر لو تو اصل مال لے سکتے ہو، اس کے اوپر جو سود بنتا ہے اسے چھوڑ کر نہ ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ 279 صاف صاف اللہ نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ 218 اگر ہو کوئی مقروض یعنی تنگ دست مشکل میں تو مہلت دے دے اسے آسانی تک، یعنی اگر کوئی مشکل میں ہے نہیں دے سکا وقت کے مطابق تو اس کے لیے کیا کر دے؟ تھوڑی سی اسے رعایت دے دے، آسانی دے دے۔ اور اگر کبھی بھی اس کے حالات میں بہتری نہ آ رہی ہو تو صدقہ کر دو، یہ زیادہ بہتر ہے، تم اسے معاف کر دو، ٹھیک ہے۔ آگے 281 آیات ہے، اور بچو اس دن سے، قیامت کے دن جب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حدیث میں جب انسان ختم ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں بعد میں بھی کام آتی ہیں، پیچھے بھی بتایا تھا۔ ایک علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرا صالحہ اولاد، اور تیسرا اس کا مال۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اقسام بتائی گئی تھی، خلوص اور احسار کے ساتھ ہو، نہ بعد میں احسان جتلایا جائے، نہ بعد میں تانا دیا جائے، نہ دکھاوے کے لیے ہو۔ یہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ پر اللہ تعالیٰ کا نقطۂ عروج یعنی بلندی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر 700 گنا ہے، یاد رکھیں اس چیز کو۔ تو ہمیں یہ کرنے کے یہی کام کرنے ہیں، بہت ہی اہم آیات ہیں۔ یہاں بھی 278 کے تمہارا ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا۔ تو ایمان ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے۔ عملی اعتبار سے بدترین گناہ سود ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم کمائی کر رہے ہو تو ابھی تم نے سنا ہے تو وہیں کا وہیں چھوڑ دو، وہیں کا وہیں چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ایمان والا شخص اللہ کو ناراض ہی نہیں کر سکتا، مومن کا سرمایہ ہی ایمان ہوتا ہے، سراپا ہی ایمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز اور روزہ انسان کو معاملات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رکھتے ہیں۔ یہ پچھلی 277 آیات ہے، یہاں پہ اس کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بار بار ہمیں توجہ دلائی دے کہ ہم نے نماز سے، روزے سے، صدقات سے اپنی زندگی کو بہترین کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اہم یہ کہ بعض اوقات انسان سود پر قرض نہیں لے سکتا اور صدقہ لینا بھی پسند نہیں کرتا، تو پھر قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ 3 راستے ہیں انسان کے پاس صحیح، ٹھیک ہے۔ کیا؟ سود پر قرض، صدقہ لینا یا قرض لینا۔ احکام شریعت کی مخالفت کرنے والا دنیا میں بچ بھی جائے تو آخرت میں ہرگز نہیں بچے گا۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس عمل کی اصلاح کا ذریعہ، جو احکام کی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے نا شریعت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہمیں وہ جھلک قول و فعل سے نظر آتی ہے، اس کی جو مخالفت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا میں تو بچ ہی جائے، بڑے ٹھاٹھ میں کہ مجھے تو سارا کچھ مل رہا، میرے پاس تو سارا کچھ ہے، بچ بھی گیا لیکن آخرت میں نہیں بچ سکے گا،
تو سوچیں آج ہم اگر عروج پہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بڑا راضی ہے. تو پھر ایمان والے کہہ کر پکار گیا کیوں حکم میں اہم دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ 278 میں جب تم دھوکے باز ہو, سود کھانے والے ہو, تو اللہ تعالیٰ پھر سے ہلا رہا ہے پیار کے ساتھ, جیسے ماں بچے کو پیار کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو معاملات زندگی دو طرح کے ہوتے ہیں. عام روزمرہ کی زندگی میں جو آپ کا لین دین چلتا ہے, جس کو آپ نقد معاملات کہتے ہیں, مثلاً قیمت دے کر چیز خریدی, اور دوسرا تجارت, خرید و فروخت, مکان, دکان, کوئی بھی چیز لکھ کر سب یہ کس میں آ رہا ہے, یہ قرض حسنہ میں آ رہا ہے کہ بہترین طریقے سے جو تم نے تجارت کرنی ہے اس میں لین دین کا جو طریقے قرض عمل ہے نا, طرز عمل, اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی آیات میں. ابھی کے لیے صرف آپ کے لیے اتنا ہی میری طرف سے یہ آپ کو میں دے کے جاؤں گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سود سے بچنا ہے, مال کو بڑھانا ہے. اگر کوئی نہیں دے سکتا تو اس کو مہلت دینی ہے. اگر پھر بھی وہ اپنے ٹائم کے مطابق نہیں دے سکتا, آپ کے سامنے اس کے حالات ہے, تو کیا کرنا ہے. ایسا طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا 278 میں بھی کہ اگر پھر بھی وہ نہ کر سکے, 279 میں بھی یہی بتا دیا کہ اگر وہ مال جمع نہیں کر سکتا, وہ آپ کا قرض نہیں اتار سکتا, تو کیا کرو, اس کو معاف کر دو. یہی بہترین ہے. تو یہ بہترین چیز ہے, آپ نے اور میں نے یہ کرنی ہے. اگر کر جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے, ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے. اور اگر آپ کر جائیں گے تو کیا ہوا, آپ نے جو مال صدقہ کیا وہی آپ کے کام آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے علم میں اضافہ فرمائے, آمین یا رب العالمین.